اپنے نبی کی سنت، اپنے نبی کی شریعت محبوب ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے۔ اے نوجوانوں، میرا آخری میسج یہ تقریر کا سن لو، اگر تمہارے سینے حضور کے لیے تیار ہیں اور قربان ہونے کو تیار ہیں، میں گردنیں نہیں مانگ رہا، میں نہ سر مانگ رہا ہوں، نہ تمہیں قتل ہونے کے لیے بات کر رہا ہوں، بات صرف اتنی ہے، اگر سچی محبت کرتے ہو دنیا کے ان واہیات کو اپنے سینوں میں جگہ ہرگز نہیں دو گے۔ تم ان خرافات کو، ان برائیوں کو جس کی لت تمہیں پڑی ہوئی ہے، گانے 24 گھنٹے کانوں میں بج رہے ہوں، صبح شام تمہارے گھروں پر میوزک کی دھن بج رہی ہو، یہ تمام چیزیں تم گھر سے نکال کر پھینک دو اور پھر کہو مجھے میرے نبی سے محبت ہے تو ان کے نغمے سنوں گا۔ دنیا اپنے فینس کی کرتوت اور ان کے ڈائلاگز یاد کرتی ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں اگر نبی سے محبت ہے، حضور کی کتنی باتیں تمہاری زبان پر ہیں؟ حضور کی کتنی حدیثیں تمہیں یاد ہیں؟ حضور پاک کے کتنے فرمان تمہیں یاد ہیں؟ یاد رکھو جس کو محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو جان بھی دے دیں گے حضور کے لیے، چہرہ کہاں ہے تمہارا؟ حضور پاک سے محبت ہے تو پھر لباس کہاں چلا گیا؟ تم کو پہچاننا آج مشکل ہو گیا، ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے، اور تم کہتے ہم جان بھی دے دیں گے۔ عملی میدان میں تمہیں اتر کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا، دنیا اگر ننگے رہنے پر فخر کرتی ہے تو میں نبی کی سنتوں پر فخر کروں گا۔ سچ بات کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ دنیا آج ننگی رہ کر فخر کر رہی ہے، فیشن کہہ رہی ہے، ارے ان کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، ہمیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ کسی کو بالیاں پہننے میں، چوڑیاں پہننے میں شرم نہیں آتی۔ آج کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے وہ پتہ نہیں مرد سے کیا بن گئے، تیسری مخلوق بن گئے، پھر بھی انہیں شرم نہیں آتی، اور تمہیں حضور کی سنتوں پر کیوں شرم آئے؟ بس بات یہ ہے سچی محبت کرو۔ ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، اگر دنیا حضور کے غلام کہے آپ کو تو آپ کو برا لگے گا؟ کسی کو برا لگے گا؟ ارے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں دنیا ہمیں پہچانے تو حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پہچانے، سکے طیبہ سب کہہ کر کے پکارے بے دم، یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے۔ ہم تو دعائیں کرتے ہیں کہ دنیا ہمیں حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پہچان، ہمیں اعتراض نہیں، برا نہیں، بلکہ ہم تو زندگی کی سعادت سمجھتے ہیں۔ اگر تمہیں برا نہیں لگتا حضور کی غلامی پر، اور کوئی غلام رسول کہہ کر پکارے برا نہیں لگتا، آ جاؤ کھل کر کے غلامی کرو، کھل کر غلامی کرو۔ آؤ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے خطوط اور راستوں پر چلتے ہیں، ہم پھر اسی راستے سے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتے، اپنی کھوئی ہوئی عزت حاصل کر سکتے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ گفتگو ختم کرتا ہوں اس بات پر، تھوڑی سی بات رہ گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ سنا ہے مومن صادق، سچا مومن عاشق رسول جب دنیا سے جاتا ہے اس کی روح نکالنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور ایک بدبخت گنہگار یا کافر و مشرک کی روح نکالنے کا درد الگ ہوتا ہے۔ روح نکالنے کا فرشتہ ایک ہے، دونوں کی تکلیف الگ کیوں ہے؟ آپ کو شارٹ کٹ جواب دیا گیا اس آنے والے شخص کو۔ امام نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے تجھے سمجھ میں آ جائے۔ وہ بندہ گیا سورہ یوسف پڑھا، کہا اس میں تو موت کا کہیں ذکر نہیں، کیسے نکالی جاتی؟ کہا پھر پڑھ گیا، پھر پڑھ کے آیا، کہا اس میں کہیں ذکر نہیں۔ کہا کیا پڑھ کے آیا؟ اس میں تو یوسف و زلیخا کا قصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے۔ کہا کیا یہ واقعہ تو نے پڑھا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام پر ایسی فریفتہ ہو گئی، محبت میں فدا ہو گئی کہ ایک دن سارے شہر کی عورتوں کو دعوت پر بلایا اور سب کے ہاتھوں میں لیمو دیا اور چاقو دیا۔ یوسف علیہ السلام ایسے حسین و جمیل تھے جو ایک بار دیکھتا تھا ٹکٹکی باندھ کر پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا، ان کا حسن ایسا تھا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو تیار کر کے اس وقت بلایا جب ساری عورتیں محل میں بیٹھی ہوئی تھی، سب کے ہاتھوں میں لیمو اور چاقو، یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ہال میں بلایا گیا، عورتیں جیسے دیکھنے لگی، زلیخا نے کہا یہ لیمو کاٹ دو، عورتوں کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا، چاقو سے چاروں انگلیاں کٹ گئی، انگلیاں کٹ گئی۔
عورتوں کو احساس ہی نہیں ہوا. عورت تو چھوٹے سے زخم پر چیختی ہے اور چھٹپٹاتی ہے. ارے 4 انگلیاں کٹ جائیں خاموش بیٹھنے والی ہے کوئی عورت؟ لیکن کیسے خاموش بیٹھی رہی؟ قرآن بھی کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی. امام نے پوچھا کیا تو نے یہ واقعہ پڑھا قرآن میں؟ کہا یہ تو پڑھا ہے. کہا نادان ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں عورتوں کو درد کیوں نہیں ہوا. حسن یوسف دیکھنے میں مصروف تھی, یوسف کا حسن دیکھ رہی تھی. انگلیاں کٹ گئی پتہ نہیں چلا. اور ایک مومن صادق عاشق رسول جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے اس کی موت کا وقت آتا ہے, سرانے کے پاس محبوب خدا تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہیں. عاشق صادق اپنے رسول کے جلوے دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے, ادھر ملک الموت روح نکالتے ہیں. وہ جلوے دیکھنے میں ایسا موہ ہوتا ہے کب روح نکلی اسے خبر ہی نہیں ہوتی. تو کہا ہے اقبال نے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت اسی مفتی لیے سلمان اظہری صاحب قبلہ. میں یہ کہتا ہوں وہ چیز اگر آ گئی موت سے بھی ڈر نہیں لگتا, روح نکلنے سے بھی ڈر نہیں لگتا, کیونکہ جو پاس میں دولت ہے وہ لذت آشنائی ایسی لذت ہے جس کو پانے کے بعد اچھے اچھوں کو ہم نے دیکھا وہ پھندوں پر بھی جھول گئے ہیں, پھانسیوں پر بھی چلے گئے ہیں. مراد آباد کے کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا. انگریزوں نے گرفتار کر کے 7 دن تک ان کے جسم پر گرم استری پھیرا تھا. جب چمڑی جل جاتی تھی نمک چھڑکا جاتا تھا, ان کے جسم کو جلا کر کے نمک چھڑک کر کے زخم دیے گیا. لیکن کبھی آپ کے استقامت میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آئی, وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. کیوں؟ ان دردوں کو جھیلنے والا کون ہوتا ہے؟ چمڑی جل جائے پھر نمک چھڑکا جائے اور برداشت کر کے کون کھڑا رہتا ہے؟ بس وہی کھڑا رہتا ہے جسے لذت آشنائی ملی ہو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. اخیر میں انگریزوں نے کہا اب بھی تمہارے پاس وقت ہے, ہفتہ بھر تکلیف دینے کے بعد کفایت علی کافی سے بدل لو اپنے فتوے, بدل لو اپنی زبان کو, آ جاؤ ہماری جماعت میں, حکومت میں کوئی عہدہ مل جائے گا, منصب مل جائے گا, وزارت مل جائے گی. کفایت علی کافی نے کہا اتنا سستا دین نہیں ہے میرا, اتنا ہلکا دین نہیں ہے, لذت آشنائی جو ملی ہے یہ بیچی نہیں جاتی. انگریزوں نے کہا پھر تیار ہو جاؤ, پھانسی کا پھندا تمہارے لیے تیار ہے. آپ نے مسکرا کر کہا اس دن کا تو انتظار ہے, اس دن کا تو انتظار ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں مومن کے لیے موت حادثہ نہیں, ان کے لیے حادثہ ہے جن کے مرنے کے بعد جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے. مومن کے لیے موت تو تحفہ ہے. ادھر آنکھیں بند ہوئی ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہوئی ہے. کفایت علی کافی پھانسی کے پھندے کے قریب بھی چلے گئے. اچھے اچھوں کو دیکھا گیا ہے تاریخ میں جس کی آخری وقت پھانسی کا وقت قریب آتا ہے اس سے پوچھا جاتا آخری کوئی خواہش ہے. کئی لوگوں نے کیا کیا پوچھا ہے, میٹھا کھانے کی خواہش, کسی کو بریانی کھانے کی خواہش, کسی کو ٹماٹر کھانے کی خواہش, کسی کو ماں باپ دیکھنے کی خواہش, کسی کو بیوی سے ملنے کی خواہش, کوئی وراثت کی جائیداد کی وصیت کرنا چاہتا ہے. کفایت علی کافی سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ پھانسی کا پھندا سامنے ہے. کفایت علی کافی کہتے ہیں جانے سے پہلے ایک بار مصطفیٰ کریم کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں, اور پڑھ لیا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب پناہ ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے, کوئی تکلیف نہیں, کوئی درد نہیں, پیشانی پر کوئی شکن نہیں. اسی چیز کو میں پھر کہتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. آؤ مانگتے ہیں وہی لذت آشنائی بارگاہ الہی میں, عرض کرتے ہیں مولا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار, آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک
نعرہ رسالت. بس ہماری گفتگو ہو گئی، لیکن مجھے ابھی یہ اطلاع ملی کہ اس علاقے میں مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی. اس عاشق رسول فنا فی الرسول نے اپنے ہاتھوں سے جس کی بنیاد رکھی ہے، میرے عزیزو